وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ٹھنڈی میں وضو اور تیمم سے متعلق ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین کا یہ دین بالکل ہی آسان ہے اور فطرت کے عین مطابق ہے اور تمام دنیا کے لیے بالکل ہی مناسب ہے۔ سوال یہ تھا کہ ٹھنڈی بہت ہی زیادہ ہے اور وضو کرنا مشکل ہو تو تیمم کیسے کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین تمہیں حرج میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ رب العالمین تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کرنا چاہتا ہے تمہارے اوپر تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہوا ہو یا جنابت کی حالت میں ہو اور پانی نہ پائے تو پاک مٹی پر تیمم کرنا چاہیے۔ پاک مٹی پر تیمم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو تم اپنے چہرے اور اپنے ہتھیلیوں پر مسح کرو۔ اس سلسلے میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں احتلمت فی لیلۃ باردۃ فی غزوۃ ذات السلاسل، میں غزوہ ذات السلاسل میں ٹھنڈی رات میں احتلام سے ہو گیا۔ فاشفقت ان اغتسلت ان اہلک، مجھے ڈر ہوا کہ اگر غسل کیا تو گیا۔ فتیممت، تو میں نے غسل نہیں کیا، تیمم ہی کر لیا۔ ثم صلیت باصحابی الصبح، اور پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ فذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ نے اس بات کا چرچا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا۔ فقال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمرو صلیت باصحابک وانت جنب، عمرو تم نے جنابت کی حالت میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی ہے۔ فأخبرته بالذی منعنی من الاغتسال، تو میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی کہ میں نے غسل کیوں نہیں کیا۔ وقلت، اور میں نے کہا انی سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، سورۃ النساء آیت نمبر 29، کہ لوگوں اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر بڑا ہی مہربان ہے۔ فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يقل شيئا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ حدیث تقریری ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 334۔ حافظ ابن حجر العسقلانی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں فی هذا الحدیث جواز التیمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لأجل برد أو غيره، وجواز الصلاة المتيمم بالمتوضئين۔ اس حدیث میں اس کے لیے تیمم کا جواز ہے
جسے پانی استعمال کرنے کی وجہ سے موت کا، مرض کا یا تکلیف کا ڈر ہو، چاہے ٹھنڈی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ باوضو لوگوں کی امامت تیمم کرنے والا آدمی کر سکتا ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 454۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں فضرب بيده على الارض فنفضها۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ زمین پر دونوں ہتھیلی کو مارے اور ایک ہی مرتبہ مارے، زمین پر، مٹی پر، غبار پر، رمل پر، ریت پر، بالو پر، فنفضها، پھر اس کو جھاڑ دیا۔ ثم ضرب بشماله على يمينه، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر والے حصے پر مسح کیا، وبيمينه على شماله على الكفين، اور داہنے ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کے اوپر والے حصے پر مسح کیا۔ ثم مسح وجهه، پھر چہرے پر مسح کیا۔ یہ تیمم کا طریقہ تھا۔ صحیح بخاری میں 347 نمبر کی روایت ہے، فتح الباری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 455 پر ہے، اور اس میں اتنا بھی اضافہ ہے ابو داؤد میں کہ انما کان یکفیک ان تصنع ہکذا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم ایسے کرتے۔ فضرب بکفہ ضربۃ علی الارض ثم نفضها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر دونوں ہتھیلی کو مارا ایک ہی مرتبہ، پھر اس کو جھاڑ لیا۔ ثم مسح بہما ظہر کفہ بشمالہ، پھر دونوں کو یعنی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے اوپر والے حصے پر اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا، اور اس طرح سے پھر چہرے پر مسح کیا۔ یہ ابو داؤد کی 317 نمبر کی روایت ہے۔ نابود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 515 پر بھی اس کی تفصیل مل جائے گی، اور اس میں اتنا ہی انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک علی الارض ثم تنفضهما ثم تمسح بیمینک علی شمالک وشمالک علی یمینک ثم تمسح علی وجهک۔ معلوم یہ ہوا، اس کا طریقہ یہ سمجھ میں آیا کہ آدمی سب سے پہلے جیسے وضو کرتے وقت بسم اللہ بولتا ہے، بسم اللہ بولے، پھر تیمم کی نیت دل میں کرے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر یا مٹی پر ایک مرتبہ مارے، اور پھر ہتھیلی کو دوسرے ہتھیلی پر مسح کرے، اور اس طرح سے پھر چہرے پر، اور تیمم کے بعد جو وضو کے بعد کی دعا ہے وہ دعا پڑھے۔ کچھ مسائل خاص طور سے ایسے ہیں کہ کیا دیوار پر تیمم کے لیے ہاتھ مار سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صرف دیوار ہے، پینٹ وغیرہ نہیں ہے، تو دیوار پر بھی مسح ہو جائے گا۔ کہتے ہیں بکل ما صعد علی وجہ الارض من تراب، چاہے مٹی ہو، طین ہو، گیلی مٹی ہو یا پتھر ہو، رمل ہو یا بالکل پکی ہوئی مٹی ہو، سب پر مسح کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 ہے۔ وَالصَّعِيدُ وَجْهُ الْأَرْضِ، کہ زمین کا اوپر والا حصہ ہے۔ صعید کس کو بولتے ہیں؟ زمین کے اوپر والے حصے کو۔ وَالطَّيِّبُ الطاہر، پاک مٹی، پاک مٹی۔ فَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِكُلِّ مَا هُوَ مِن جِنسِ الْأَرْضِ، جو زمین سے نکلی ہوئی چیز ہے یا زمین سے جس چیز کا تعلق ہے اس سے تیمم بالکل جائز ہے۔ وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكَ فَيَصِحُّ التَّيَمُّمُ عِندَهُمَا بِالتُّرَابِ، مٹی، رمل، ریت، حصا، کنکری سے، اور اسی طرح سے اس پتھر پر بھی جو مٹی سے بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے دیگر چیزوں سے بنا کر کے آج کل جو ٹائلز آ رہے ہیں ان پر بھی، چونکہ یہ سب مٹی کے یا زمین کے کچھ حصے سے بنائے جاتے ہیں،
اور یہاں تک کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے کہا ہے کہ اگر فرشہ ہے، فرشہ کو جھاڑے اور غبار نظر آئے تو اس پر بھی ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتے ہیں۔ دیوار کو دیکھے کہ اگر اس پر غبار ہے تو بھی اس پر ہاتھ مار کر تیمم کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے ٹھنڈی کے موسم میں یا بیمار کے لیے مٹی، خالص مٹی رکھے اور وقت ضرورت استعمال کرے، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو، پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہو، یا زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے اور گرم پانی دستیاب نہ ہو تو بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ تیمم سے متعلق چند مسائل تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو فقہ فی الدین عطا فرمائے اور دین مصطفیٰ میں جو آسانی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔